2023 کا سال شروع ہو رہا ہے، 2022 کا سال ختم ہو رہا ہے۔ اب اگلے سال میں کیا کرنا ہے؟ تو میں 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ہمارے یہ نوجوان بیٹے ہیں، بچے بیٹھے ہوئے ہیں، چھٹیاں ہیں، تو آپ کے لیے 3 پیغامات ہیں 2023 کے۔ ہماری زندگی کا 1 سال کم ہو گیا ہے، ہم اپنی قبر سے قریب ہو گئے ہیں۔ ہاں بھائی، لوگ چراغاں کرتے ہیں، پٹاخے پھوڑتے ہیں، کس چیز پر؟ زندگی کا 1 سال کم ہو گیا۔ بھائی سوچنے کا مقام تو یہ ہے کہ اللہ نے جو زندگی ہمیں دی ہے، ایک تو ہے ہی مختصر سی زندگی۔ اس امت کی زندگی تو بہت مختصر ہے، اور کتنی مختصر ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا، نماز کے لیے اذان ہوتی ہے لیکن نماز جنازہ کے لیے اذان کیوں نہیں ہوتی؟ تو انہوں نے عجیب جواب دیا، فرمایا جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے کان میں اذان ہو جاتی ہے نا، اور اذان اور نماز کے درمیان 15-20 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے۔ یہ سمجھایا جا رہا ہے، اے انسان جب تو پیدا ہوا تو تیرے کان میں اذان ہو گئی، تیری نماز جنازہ ہونے والی ہے، بس 15-20 منٹ والی عمر تجھے ملی ہے۔ وہ فارسی شاعر کہتا ہے، زندگی کیسے گزارو، یہ جو 2023 آ رہا ہے کیسے گزارنا ہے؟ غفلت میں گزارنا ہے۔ 2022 میں ہم نے کون سے کام کیے، پیچھے مڑ کر دیکھنا ہے، آگے کی تیاری کرنی ہے۔ وہ فارسی شاعر کہتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا کہ یادداری کے وقت زادن تو، یادداری کے وقت زادن تو، ہم خندہ بدند تو گریا۔ اے انسان وہ وقت یاد کرو جب تو پیدا ہوا تھا۔ تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے سب سے پہلے روتا ہے، تو رو رہا تھا، اور تیرے رشتہ دار، تیرے امی ابا وہ ہنس رہے تھے، خوش ہو رہے تھے۔ یادداری کے وقت زادن تو، ہم خندہ بدند تو گریا۔ آنچو نازی کے وقت مردن تو، آنچو نازی کے وقت مردن تو، ہم گریا بوند تو خندہ۔ اب اگلی زندگی 2023 ایسا گزارو، اپنی زندگی کا آخری لمحے تک اپنی زندگی ایسی اچھی گزارو، اللہ کے حکموں پہ عمل کرو کہ جب تم دنیا سے جا رہے ہو تو تمہارے رشتہ دار رو رہے ہو اور تم ہنستے ہوئے دنیا سے جا رہے ہو۔ یہ ہے 2023 کا پیغام۔ ہم نے کیا کیا 2022 میں؟ کیا میں نمازیں پڑھتا ہوں؟ کیا میں اپنی زندگی کے مقصد پر ہوں؟ میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان کو اللہ نے اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ بندے کا معنی یہ ہے، ہم اللہ ہمارا مالک ہے، ہم اس کے غلام ہیں۔ غلام کا کام ہوتا ہے اپنے مالک کی ہر بات کو ماننا، یہ ہے بندگی۔ تو اللہ سے اپنا تعلق قائم کرنا۔ اور تیسری بات، جو آخری بات وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ جتنے ہمارے مسلمان بیٹے ہیں، خاص طور پہ نوجوان بیٹے ہیں، بھائی 2023 شروع ہوگا، پٹاخے بھی پھوڑے جائیں گے، اور جناب چراغاں بھی کیا جائے گا، مبارکباد کے پیغام بھی ہوں گے۔ مبارکباد کیا ہے؟ یعنی اللہ تمہارے لیے یہ سال مبارک کرے۔ تو مبارک کیسے ہوگا؟ اللہ سے دور ہو کر مبارک ہوگا یا اللہ سے قریب ہو کر مبارک ہوگا؟ دین سے تعلق ہوگا تو یہ مبارک ہوگا، یا دین کو چھوڑ کر مبارک ہوگا؟ اللہ سے جتنا تعلق مضبوط ہوگا 2023 مبارک ہوگا، اور اللہ سے تعلق مضبوط نہیں، خدا کی قسم ساری دنیا آپ سے کہے مبارک ہو مبارک ہو، آپ کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں، تو 2023 آپ کے لیے مبارک نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی، نمازیں پڑھو، عبادت کرو، حرام کو چھوڑو، حلال کی طرف آؤ،
جھوٹ کو چھوڑو، سچ کی طرف آؤ، نفرتوں کو چھوڑو، محبت کی طرف آؤ، پیار کی طرف آؤ، اس ملک کے اندر اسلام کا نام روشن کرو، اپنے اعمال سے، اپنے کریکٹر سے، اپنے کردار سے، لیکن سب سے پہلے سر جھکاؤ اللہ کے سامنے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، وہ سنا دیتا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمت اللہ علیہ نے دو شعر ہے جو متنبی کے، یہ عربی کا بڑا شاعر گزرا ہے متنبی، متنبی نے یہ دو شعر سیف الدولہ کے شان میں کہے تھے۔ سیف الدولہ بادشاہ تھا، حکمران تھا، اس کی شان میں یہ دو شعر کہے ہیں۔ امام ابن تیمیہ کو یہ دو شعر پہنچ گئے۔ فرمایا کہ یا من الوذ به فیما اؤملہ، یا من الوذ به فیما اؤملہ ومن اعوذ به مما احاذرہ۔ وہ متنبی سیف الدولہ کی شان بیان کر رہا ہے کہ تو وہ آدمی ہے کہ میری ساری امیدیں تجھ سے وابستہ ہے، اور برائیوں میں، تکلیفوں میں تو وہ ذات ہے کہ میں تیرے ساتھ پناہ پکڑتا ہوں۔ لا یجبر الناس عزما انت کاسرہ، لا یجبر الناس عزما انت کاسرہ ولا یہیضون عزما انت جابرہ۔ جس چیز کو تو توڑ دے تو کوئی جوڑ نہیں سکتا، اور جس کو تو جوڑ دے تو اس ہڈی کو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ امام ابن تیمیہ نے جب یہ اشعار سنے، فرمایا کہ یہ شعر کسی مخلوق کے لیے نہیں ہونا چاہیے، یہ مقام کسی مخلوق کو حاصل نہیں، یہ مقام صرف اللہ کو حاصل ہے، اللہ کی شان میں ایسی بات کرنی چاہیے۔ چنانچہ امام ابن تیمیہ کے بارے میں حافظ ابن کثیر فرماتے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ وہ فرماتے تھے کہ میں کبھی کبھی یہ دو شعر اللہ کی شان میں پڑھتا ہوں، میں مخلوق کی شان میں نہیں پڑھتا۔ یا من الوذ به فیما اؤملہ ومن اعوذ به مما احاذرہ۔ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں میں اللہ سے کہتا ہوں، اے اللہ میری ساری امیدیں تجھ سے وابستہ ہے، جب مجھ پر تکلیف آتی ہے تو تو وہ ذات ہے کہ میں تجھ سے پناہ پکڑتا ہوں۔ لا یجبر الناس عزما انت کاسرہ ولا یہیضون عزما انت جابرہ۔ جس چیز کو تو توڑ دے کوئی جوڑ نہیں سکتا، جسے اے اللہ تو جوڑ دے تو کوئی توڑ نہیں سکتا۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں میرا اللہ سے یہ تعلق ہے کہ کبھی کبھی نمازوں میں، نفلی نماز میں بھی یہ دو شعر میں پڑھتا ہوں، لیکن شعر کی نیت سے نہیں پڑھتا، اللہ کی تعریف کی نیت سے پڑھتا ہوں۔ آج ہمارے سجدے کہاں گئے؟ مسلمان کے ہر کام کا آغاز تو اللہ کے نام سے ہوتا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو کان میں اذان دی جاتی ہے۔ اسلام نے تو ہمیں سکھایا ہے اپنے ہر کام کا آغاز اللہ کے نام سے کرو۔ نیا سال شروع ہو رہا ہے تو ہمارا آغاز اچھے کام سے ہونا چاہیے نا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔